السلام علیکم دوستو، کیا افغانستان سپر پاور بننے جا رہے ہیں؟ تاسو نه تپوس کوم چې کیا واقعي افغانستان سپر پاور جوړیږي که سپر پاور جوړیږي؟ دا ویڈیو آخر پورا وګورئ تاسو ته پتہ ولګي۔ ناظرین کرام، 50 سال تک جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثر ملک افغانستان اس وقت ترقی کی وہ منازل طے کرنے میں مصروف ہے جس نے تمام دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ افغانستان اس وقت ایسے میگا پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے جو نہ صرف افغانستان کی بلکہ پوری جنوبی ایشیا کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے، بلکہ انتہائی تیز رفتاری سے یہ مکمل ہونے والے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ سن 2025 تک افغانستان اور جنوبی ایشیا کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بننے والی افغانستان کی ایک جھلک آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب امریکہ افغانستان سے جا رہا تھا تو افغان طالب علموں کے بارے میں تمام دنیا کا یہی خیال تھا کہ افغان طالب علم جو کہ دنیا کی نظر میں دہشت گرد تھے، امریکی فوجیوں سے حکومت حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں لیکن وہ افغانستان کو چلانے میں مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ تمام دنیا جانتی تھی کہ افغانستان ایک طرف تو جنگ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے، تو دوسری طرف مسلسل 50 سال تک جنگ میں رہنے کی وجہ سے ان کی معیشت بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ ان کے پاس سروائیول کے لیے نہ تو کوئی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ وہ تمام دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن ناظرین، اتنے کم عرصے میں وہ افغانستان کو ترقی کی ان راہوں پر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس نے دنیا کو حیران کر ڈالا ہے۔ افغانستان حکومت نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے چھپے ہوئے معدنی ذخائر کو تلاش کرنے اور انہیں اپنی تباہ شدہ اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، یہ وہی چھپے ہوئے ذخائر تھی جن کی تلاش میں امریکہ افغانستان آیا تھا اور دنیا کی مخالفت کے باوجود ان ذخائر کو ہتھیانے کے لیے افغانستان میں دھکے کھاتا رہا۔ لیکن دوستو، افغان طالب علموں نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ان پوشیدہ ذخائر کو امریکی فوج سے دور رکھا۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں لیتھیم، کروڈ آئل، سونا، تیل اور دوسری معدنیات کے ذخائر کی نشاندہی جن دستاویزات میں کی گئی تھی وہ امریکہ کے حملے کے بعد انہوں نے اپنے جیولوجیکل سروے کی آفیسز کے گھروں میں منتقل کر دیے گئے تاکہ وہ امریکی فوج کی پہنچ سے بالکل دور رہ سکیں۔ جب امریکہ افغانستان سے جا چکا تھا تو وہ ڈاکومنٹ، وہ کاغذات فوری طور پر آفیسز میں منتقل کیے گئے اور ان جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فوری طور پر ان جگہوں پر کھدائی کا کام، ڈگنگ کا کام شروع کر دیا گیا۔ جب افغانستان میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو تمام دنیا یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ افغانستان میں لیتھیم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ لیتھیم کے ذخائر رکھنے والا ملک تمام دنیا میں اکانومی کا ٹائگر کہلانے والا ملک بن سکتا ہے۔ میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں اور یہ افغانستان کے حصے میں آیا ہے یہ سارا ٹائٹل، اور افغان طالب علم اپنی اس حقیقت سے آگاہ تھے۔ انہوں نے فوری طور پر لیتھیم کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے چائنا کو پیشکش کی اور انہوں نے قبول کر لیا اور ان کی مختلف کمپنیوں کو اپنے ملک میں کان کنی اور ان ذخائر کو مناسب طریقے سے نکالنے میں مدد کی، پیشکش کی اور چائنا نے قبول کر لی۔ چائنا نے کروڈ آئل، لیتھیم اور تیل کو نکالنے میں افغانستان کی مدد کی اور اس ذخائر کو نکالنے کے بعد افغانستان اس وقت دنیا کی بڑی معیشت رکھنے والے ملکوں کے برابر کھڑا ہوا ہے اور اب اس کے پاس وہ تمام ذخائر موجود ہیں جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے دوستو ضروری ہوتے ہیں۔ ناظرین، افغان حکومت نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اور اپنی پوری تیز رفتاری کے ساتھ نہ صرف ان خزانوں کو حاصل کیا بلکہ اس تیز رفتاری کے ساتھ ان خزانوں کی مدد سے دوسری پروجیکٹ پہ بھی کام شروع کر دیا، جن میں سب سے پہلے چائنا کی مدد سے افغانستان میں دنیا کی سب سے بڑی شاہراہ بنانے کا آغاز کیا تھا اور یہ شاہراہ ایک ایسی شاہراہ، یہ جدید سڑک تھی جو کہ پہاڑی راستوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی جس نے افغانستان کے ساتھ تمام دنیا کے علاقوں کو زمینی طریقے سے جوڑ دیا۔ اس شاہراہ کے بننے سے پاکستان کے شاہراہ قراقرم اور سی پیک منصوبے کی اہمیت بھی بہت کم ہو گئی ہے، اور مزید یہ کہ افغانستان میں 2 جدید شہروں کی تیز رفتار اور انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے تیاری کا کام بھی جاری ہے جو کہ افغانستان کے شہروں کو دبئی اور قطر میں بدلنے جا رہا ہے۔ افغانستان کی جنگ سے تباہال یہ شہر سن 2025 تک دنیا کے انتہائی جدید ترین اور خوبصورت شہروں کے طور پر ہمارے سامنے آنے والے ہیں، جو کہ ایک طرف افغانستان کو جدید طرز پر
قائم امارات رکھنے والا ملک بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا، تو دوسری طرف وہ سیاحت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ ان شہروں کی تعمیرات میں استعمال ہونے والے تمام مشینری اور مصنوعات باہر سے درآمد کرنے کے بجائے اپنے ہی ملک سے حاصل کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اور بڑی ذہانت اور عقل مندی سے اپنے ملک میں موجود مشینری کو جدید طرز کی عمارات کو بنانے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا میگا پروجیکٹ جو کہ پوری جنوبی ایشیا کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ کوش ٹیپا کنال کے نام سے 1 سال تک یہ ٹیپا کنال جو ہے مکمل ہو جائے گا، یہ پروجیکٹ، اور اس پروجیکٹ سے ایک طرف تو افغانستان دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا اعزاز رکھنے والا ملک بن جائے گا، تو دوسری طرف اس دریا کی مدد سے افغانستان ریتلے اور بنجر ملک کو ایک زرخیز اور زرعی ملک بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ افغانستان اس کی مدد سے دنیا میں غذائی اجناس برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بننے جا رہا ہے۔ تمام بڑے ممالک غذائی اجناس کے حصول کے لیے افغانستان کے محتاج ہو جائیں گے، جو افغانستان کی اکانومی میں ایک بہترین سنگ میل ثابت ہوگا، اور اس سے حاصل شدہ زر مبادلہ کو افغانستان میں مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے بھی کام میں لانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک پروجیکٹ ہمیں TAPI پائپ لائن منصوبے کی شکل میں بھی دیکھنے میں مل رہا ہے۔ یہ منصوبہ کافی دیر پہلے بنایا گیا تھا، جو کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے التوا میں رہا، لیکن اب اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کا انتہائی تیز رفتاری سے آغاز کیا جا چکا ہے۔ ترکمانستان سے اس پائپ لائن منصوبے کے ذریعے گیس حاصل کی جائے گی، جو کہ پہلے افغانستان، پھر پاکستان، اور پاکستان سے ہوتی ہوئی انڈیا اور دوسرے ایشیائی علاقوں میں پہنچ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پر افغانستان میں تقریباً کام مکمل ہونے جا رہا ہے، جو کہ ترکمانستان کی گیس کے ذخائر کی وجہ سے افغانستان کو گیس کے شعبے میں خود کفیل کرنے جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف افغانستان میں گیس کے ذخائر کی فراہمی کا باعث بنے گا، بلکہ اس کی مدد سے بہت سے جدید پروجیکٹ پر بھی کام کا آغاز کیا جا سکے گا۔ دوستو، جہاں ایک طرف افغانستان ان تمام بڑے پروجیکٹس کی وجہ سے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو دوسری طرف وہ انتہائی تیز رفتاری سے اپنے ملک میں جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی عوام میں بھوک و افلاس اور بے روزگاری کو بھی ختم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے جب ان پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے تو افغانستان کی عوام کے لیے روزگار کے بیش بہا مواقع بھی میسر آ رہے ہیں، جو کہ ایک طرف بے روزگاری ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جرائم کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف گرتی ہوئی معیشت کو چند مہینوں میں بھی سنبھالنے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں۔ افغانستان حکومت یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے تمام پروجیکٹس پر استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی اور مشینری کو باہر سے امپورٹ نہ کیا جائے، بلکہ جو سہولیات ان کے پاس اس وقت ان کے ملک میں موجود ہیں انہیں اچھی طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکے۔ ان کے انجینئرز بڑی عقل مندی اور ایمانداری کے ساتھ اپنی پرانی مشینری کو نہ صرف اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، بلکہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے اس پروجیکٹ سے مشینری کو دوسرے پروجیکٹ میں منتقل کر رہے ہیں۔ وہ لیتھیم اور دوسرے معدنی ذخائر کو فوری طور پر کان کن بھی کر رہے ہیں، اور ان ذخائر کو ساتھ ہی عوامی فلاح و بہبود کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سن 2025 تک مکمل ہونے والے ایسے پروجیکٹس ہیں دوستو، جو کہ چند سالوں میں ان کی معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کی بھی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے۔